آگے تشریف لاتے ہیں انجینئر کامران صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی انجینئر صاحب. سر امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ. اچھا قاری صاحب، یہ جو آپ نے بک دکھائی، میں نے بک والی ویڈیو دیکھی ہے، مولا علی کی کرامت کے بارے سے میں نے نہیں دیکھا، تو میں اس پہ ایک کامنٹ وہ ابھی میں نے ویڈیو دکھانی ہے اور اس کے اوپر میں نے ابھی بات کرنی ہے. جی جی سر، یہ جو دوسری بک وہ غالباً ٹیچر ہیں وہ دکھا رہے ہیں نا، وہ مجھے تو لگ رہی ہے اس کے حاشیے سے لگ رہی ہے، جو اندر حاشیہ ہے نا اس سے وہ پرائیویٹ بک لگ رہی ہے، سرکاری بک کیا نہیں لگ رہی ہے؟ پرائیویٹ کسی ادارے کی لکھی ہوئی بک لگ رہی ہے. پرائیویٹ، ہاں مجھے بھی یہی لگا کہ وہ کسی پرائیویٹ ادارے کی ہے. جی لیکن یہ ہے انجینئر صاحب کہ یہ پرائیویٹ ادارے کا بھی دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ دیکھیں جی، یہ اس کا پرانا ایڈیشن ہے پرائیویٹ ادارے کا، یہ نیا ایڈیشن ہے جی پرائیویٹ ادارے کا. پرانے ایڈیشن ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. اب یہ اس بھائی نے بھی ہمارے نے پھر یہ تو ایک دھوکہ دہی بھی ہوئی نا. اوریجنل کام ہونے چاہیے، جینون، کوئی اس میں ڈنڈی نہیں. جو ہے دیکھیں قادیانی مرزائی حضرات انہی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بہت پھر اچھالتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ لوگ مولوی حضرات کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو چیز ہے اوریجنلٹی، ہم مرزائیوں کو اگر ہم نے گندا کرنا ہے تو ہمیں اوریجنل ہر چیز ہے موجود جو ہے، ہمیں کوئی ادھر ادھر کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے. تو یہ ہے کہ ان کو پھر اسی مطبوعہ اور اسی ادارے کی دونوں کتابوں کو دکھانا چاہیے تھا. اب پنجاب بورڈ کوئی چھوٹا ادارہ تو نہیں ہے، کوئی چھوٹا، یہ کوئی چھوٹا ادارہ ہے. اب پنجاب بورڈ کی طرف ایک الزام عائد کرنا اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایسی کی تیسی پنجاب بورڈ ہو، چاہے سندھ بورڈ ہو یا کوئی سا بھی بورڈ ہو، وہ ختم نبوت کے اوپر کسی سوال کو نکالے یا کسی ادھر ادھر رتی برابر ایک لفظ کی بھی ادھر ادھر کرے، ایسی کی تیسی کسی کی. ختم نبوت کے معاملے کے اندر کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور میں تو یقین جانیے پچھلے 2-3 دن کے اندر جب میں ریسرچ کر رہا تھا یہ، تو میں تو بہت ایک وہ ذہنی کوفت اور آزمائش کے اندر رہا. میری تو رات کی نیند حرام ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، ہو ہی نہیں سکتا یار. لیکن جب میں نے کتاب اوریجنل دیکھی، میں نے پھر مجھے دکھ آ رہا تھا اس شخص کے اوپر جس نے یہ ویڈیو بنائی. میں کہا یہ اس نے کیا ڈرامہ کیا یار، یہ کیا ڈرامہ کیا انہوں نے؟ جو چیز ہے جینون وہ بتائیں. اور یہ ایسا ممکن بھی نہیں کامران بھائی، انجینئر صاحب، ممکن بھی نہیں. کوئی گورنمنٹ بھی، یہ چاہے خان صاحب کی گورنمنٹ کے بعد کوئی اور بھی گورنمنٹ آ جائے، اب کی باری تو ایسا ہے کسی کی 1000 دفعہ وہ گورنمنٹ سوچے گی، 1000 دفعہ کہ ختم نبوت کے کسی ایک معاملے کے اوپر وہ لفظ کوئی وہ مسٹیک، ہاں جی کوئی یہ بعد میں انہوں نے رولا ڈالنا ہوتا ہے جو کہ مسٹیک ہو گئی. نہ 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 1000 دفعہ سوچیں گے کہ بھائی یہاں پہ قوم اٹھ کھڑی ہوگی، یہ تمہارا تختہ گول کر دیں گے پکڑ کے. ختم نبوت کے معاملے میں تو یہ اپنے ابے سے بھی الجھ پڑیں، تم کیا چیز ہو. تو ختم نبوت کے معاملے میں ہے ہی نہیں. تو یہ تو بڑی عجیب، عقلی طور پہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ بھائی پنجاب بورڈ کے اندر سے وہ ختم نبوت کے سوالوں کو نکال دیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ تو جو جینون چیز تھی وہ ہم نے بتا دی کہ دونوں کے اندر موجود ہے بھائی، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے. اور پھر میں جس سے وہ کتاب لینے گیا نا، اتفاق سے وہ ماسٹر صاحب تھے، وہ بھی اسی کتاب کو پڑھا تھا. مجھے وہ کہنے لگا کہ آپ کو، میں نے کہا جی مجھے 2 ایڈیشن چاہیے، ایک پرانا ایڈیشن تو ایک نیا. تو مجھے وہ کہنے لگے جی مولوی صاحب یہ ایڈیشن 30 سال سے ایک ہی چلتا آ رہا ہے. بکول میں نے ان کو پھر کہا، میں نے کہا آپ کو نہیں پتا جی. اچھا انہوں نے بھی داڑھی رکھی تھی. میں نے کہا حضرت صاحب آپ کو نہیں پتا، حضرت صاحب یہ جو نئی آئی ہے اس کے اندر انہوں نے وہ کچھ ختم نبوت کے سوالات تھے تو وہ سوشل میڈیا پہ بڑا شور مچا ہوا ہے تو وہ انہوں نے نکال دیے. کہنے لگا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو اس وقت میں نے کتاب ابھی خرید رہا تھا تو میں نے یہ بات ہو چکی. اچھا جب اس نے کہا نا ہو ہی نہیں سکتا تو میں نے وہ نکالا جلدی جلدی، میری نظر پڑی تو میں نے کہا یار باقی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں یہ حضرت صاحب. تو مجھے ادھر ہی کوئی شک پڑ گیا ان کی دکان پہ کھڑے کھڑے. میں کہ کوئی نہ کوئی دال میں کالا ضرور ہے یار. تو یہ تو معاملے ہیں. تو اور وہ ویڈیو بھی، یہ والی جو ویڈیو میں نے ابھی دکھائی ہے، اتنی وائرل ہوئی ہے، اتنی وائرل ہوئی، ہر دوسرا بندہ مجھے سینڈ کر رہا ہے. کیونکہ ہم ختم نبوت کے محاذ کے اوپر کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی پتا ہے کہ مبشر شاہ صاحب جو ہیں وہ ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں، اور یہ تو وہ پھر ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہیں پہ کوئی اس طرح کی ہوتا ہے کوئی معاملہ، کوئی حرکت ہوتی ہے تو ہم سے رابطہ کرتے ہیں. تو لوگوں نے رابطہ کیا تو ہمارا کام ہے تحقیق کرنا.
بال کی کھال اتارتے ہیں ہم. ایسے تو نہیں ہم بھی منہ اٹھا کے لوگوں کو شیئر نہیں کرنی شروع کر دیتے, ہم ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں باقی یہ چیزیں ہے بھی کہ نہیں, کہیں کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری گئی. ٹھیک ہے جی. سو یہ ہے جو جینون جو چیز ہوتی ہے, جو حقیقی جو چیز ہے وہ لے کے آئے مارکیٹ میں, ایسے نہیں بھائی, بالکل سر, ایسے نہیں. ٹھیک ہے. ہاں وہ جناب آج کل یہ بھی ایک شور مچا ہوا ہے, ضمنی طور پہ عرض کر دوں تو جی, مرزائیوں کی کوئی اپلیکیشن آئی ہے, اپلیکیشن کے اندر سے انہوں نے وہ قرآن کو تبدیل کر دیا ہے, قرآن کو تبدیل کر دیا, اس پر ایک اپلیکیشن وہ بنی ہے ویڈیو. ٹھیک ہے. اب مجھے ہر بندہ وہ بھی سینڈ کر رہا ہے جی یہ کیا ماجرا ہے. میں نے کہا جی ہاں تبدیلی تو اس میں کی ہے, لیکن تبدیلی اس طرح کی ہے کہ آیات کی نمبرنگ انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دی ہے. مطلب وہ نمبر وہ والا نہیں ملتا, وہ تو ہے مرزئی وہ نمبرنگ نہیں ہے جو مسلمانوں والے قرآن پاک کی جو نمبرنگ ہے نا آیات کی, وہ نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے. اچھا یہ والی تبدیلی کی ہے. دوسرا میں نے یہ بھی لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ اب ہر ایک کو بتائی بھی نہیں جاتی یار, ہر ایک کو ہم وہ میسج کر کے بتائیں سمجھائیں. اب 200 بندے نے ویڈیو سینڈ کی, کسی کو 200 بندے کو ہم صرف یہی سمجھاتے رہیں, لوگوں کی عقل خود بھی کام نہیں کرتی کہ یار کیا مسئلے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے نمبرنگ چینج کی. ہاں یہ ہے کہ جس جگہ قرآن پاک میں لفظ محمد آیا ہے یا احمد آیا ہے اس سے مراد وہ مرزا قادیانی کو لیتے ہیں, مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں. یہ عقیدہ ایسا ہے کہ مرزائیوں کا ساری دنیا کو پتہ ہے. اس کے اوپر کئی ہماری ویڈیوز اور اس کے دلائل موجود ہیں. مزید اگر دلائل دیکھنی ہے تو قادیانی کلمہ کے اندر دیکھ لیں, وہ آیات کون سی ہیں کہ جس کے اندر محمد کا ذکر ہے یا احمد کا ذکر ہے, اور مرزائیوں نے اٹھا کے جناب اس کو فٹ کر دیا مرزا غلام قادیانی کے اوپر, اور مرزا خود بھی فٹ کرتا. تو یہ والے معاملے. انجینئر صاحب اور کوئی بات؟ سر میں یہی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, ابھی ایک دوست ہیں انگلینڈ سے جو آئے ہوئے تھے آپ کے پاس, شاید عادل صاحب, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی کوئی مطلب کام کرنا چاہیے, تو آپ نے بھی پہلے ایک دو دفعہ ترغیب دلائی تھی, تو میں بھی تھوڑا کوشش کرتا ہوں. سر یہ جو آپ کی بک ہے نا قادیانی کلمہ, میرا خیال ہے اس کی ایک انگلش ٹرانسلیشن کرنی چاہیے. تو میں تو سر اس حوالے سے اپنی خدمات دینے کو تیار ہوں, لیکن یہ ہے کہ پھر کوئی مطلب ایک یہ جوائنٹ ایفرٹ ہو سکتی ہے, میں اکیلا تو یہ کام نہیں کر سکتا. آپ کرنے کے لیے تیار ہیں انگلش ہے؟ جی میں سر میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے میں تیار. تھوڑی دیر آپ خاموش رہیں تو میں اس کے اوپر تھوڑا تبصرہ کروں. جی سر. انجینئر صاحب گزارش یہ ہے کہ ختم نبوت کا کام کرتے سوشل میڈیا پہ مجھے سال ہو گئے الحمدللہ. اللہ پاک ہم سے یہ خدمت لے رہے اور ایسے ہی لیتا رہے بھائی, شکر ہے اللہ پاک. ٹھیک ہے. بڑے جذباتی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, کرتے رہے, جن کا آج تک ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. بڑے جذباتی, بڑے جناب شاہ جی تن من دن تواڈے واسطے ہی ہے شاہ جی. اسی شاہ جی ویکھو اسے کرنا کی ہے, تسی ساڈے مرشد تے تسی ساڈے پیر صاحب تے تسی بڑا کوئی تے اسی ویکھو اسے کرنا کی ہے, انج کر دیں گے وہ کر. آج وہ نظر بھی نہیں آتے, ہے ہی کوئی نہیں. کل بھی ہم اکیلے تھے تو آج بھی اکیلے میدان میں کھڑے ہیں اللہ پاک کے حکم سے, تو ہم کھڑے بھی رہیں گے. ٹیم بنانے کا بڑی دنیا نے ہمیں کہا جی شاہ جی ٹیم ورک کریں, ٹیم آپ کو نہیں چاہیے. کیوں ٹیم والا بندہ کوئی مخلص ملے تو ٹیم بنائے نا. ٹیم کس چیز کی بنتی ہے؟ ٹیم باتوں سے بنتی ہے, باتوں سے بنتی ہے جی. تھوڑی دیر کے لیے ایک جذبہ جنون وہ آتا ہے ذہن کے اندر, اوف بس. تو یہ انگلش کی کتابیں بولنے کا مجھے بڑوں نے بولا, ایک دو نے نہیں انجینئر صاحب. جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں نا, ایسے پہلے بھی کئی سٹریم ہو چکی, پہلے بھی کئی لائیو وہ لوگوں نے آ کے کہا, اپنے ذمے وہ چیز لی. کئیوں نے مجھے کہا میں عربی کے اندر کرتا ہوں, کئیوں نے کہا میں فرینچ کے اندر کرتا ہوں, کئیوں نے کہا ہندی کے اندر, کئیوں نے کہا بنگالی کے اندر, افریقی زبان کے اندر, جاپانی زبان کے اندر, اٹالین زبان کے اندر, اور بڑی زبانوں کے اندر لوگوں نے حامی بھری. میں نے ان کو وہ کتاب بھی سینڈ کی, وہ آج ہمیں کتابیں مل رہی ہیں. اس کام کو تقریباً کوئی وہ سال بھی ہو گیا, 1.5 سال بھی ہو گیا, 2 سال بھی ہو گئے, بڑی دیر ہو گئی. وہ آج مل رہی ہیں. ان کا پتہ بھی نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے وہ نام کہیں لکھے تھے کہ فلاں بندے کو کون سی کتاب میں نے وہ سپرد کی ہوئی ہے. وہ بندے کون سے بندے رابطے میں رہیں تو پتہ چلے نا جی. ایک پچھلے دنوں کی بات ہے کہ اب مجھے ان کا بھی نام نہیں آتا, سندھ کے کوئی ہیں, کوئی میمن غالباً, میمن اتنا پتہ ہے مجھے, میمن ہے نام ان کا نہیں پتا. شاید وہ میری ابھی بات سن رہے ہیں کہ نہیں. انہوں نے یہ قادیانی کلمہ انگلش ٹرانسلیٹ کا ذمہ لیا. ہر دوسرے چوتھے دن وہ مجھ سے رابطے میں تھے, بتاتے تھے کہ شاہ جی ابھی اتنا کام ہو گیا, اتنا کام ہو گیا. پچھلے دنوں کچھ میسج آیا تھا کہ کتاب کمپلیٹ ہو گئی ہے, میں نے انگلش میں کر لی ہے اس کو. اس کے بعد وہ رابطے سے منقطع ہو گئے. واللہ علم, اللہ ان کی صحت حیاتی
دے ان کو، لیکن پتہ نہیں. تو اس طرح کے معاملات ہیں انجینئر صاحب. کام کریں آپ حضرات ضرور کریں، ٹھیک ہے جی، لیکن کام کا طریقہ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں. کام کا طریقہ یہ ہے کہ کام ہمیں اعلان نہ کیا کریں، اعلان نہ کیا، بتایا نہ کریں. کوئی بھی کام کرنے لگیں بتایا نہ. کام جب کر لیں مکمل ہو جائے تو اس وقت بتائیں شاہ جی وہ آپ کے لیے تحفہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ میں سمجھ گیا سر، میں بالکل سمجھ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک میسیج ہے. اور بھی دوست ہیں کامران بھائی، تو ان سے بھی ہم جزا کرنا.